بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں پھر اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اب یہ جو اکتوبر، نومبر، دسمبر کراچی میں یہ مہینے ادب، کتاب، دانش، خیرت اس کے حوالے سے بہت اہم ہوتے ہیں۔ کتاب میلہ ہونے والا ہے 12 سے 16 دسمبر۔ دسمبر ہی میں پاکستان آرٹس کونسل کراچی کی عالمی ادبی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بھی کتابوں کے اسٹال بھی لگتے ہیں اور کتابوں کی رونمائی بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ادبی شخصیتیں جو اس وقت حیات ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ نشستیں منعقد کی جاتی ہیں۔ تو ابھی تک جو کتاب سے عام طور پہ تو بڑا گلہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ کتاب سے محبت نہیں رہی، انگریزی میں کہتے ہیں بک از ڈیڈ، کتاب کی موت واقع ہو گئی ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ خاص طور پر کتاب میلے میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں 5 روز کراچی سے جس طرح لاکھوں لوگ، بزرگ، خاندان، کوئی ویل چیئر پہ آ رہا ہے، کوئی ماں کی گود میں ہے، کوئی انگلی پکڑے ہوئے باپ کی، تو اس طرح سے پیسے لے کر آتے ہیں اور جاتے ہوئے تھیلے بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ ایکسپورٹ بیورو یہ جو ایکسپو ہے وہاں ہال میں یہ منعقد ہوتی ہیں۔ 5 دن 4 ہال محفوظ رہتے ہیں۔ پوری پاکستان سے پبلشرز اپنی تازہ ترین کتابیں بھی لے کر آتے ہیں، اور اولڈ بکس کی بھی کافی 4-5 اسٹال ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، ان میں اولڈ بکس بھی خریدی جاتی ہیں۔ جس طرح آپ یہ ہمارے مختصر سی لائبریری دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی پرانی کتابیں بھی ہیں، تازہ ترین کتابیں بھی ہیں، انڈیا کے اردو کے رائٹرز بھی ہیں، پاکستان کے انگریزی کے رائٹرز بھی۔ تو اس میں چونکہ ہمیں پولیٹکس، پوئٹری اور فلاسفی 3 پیس اس کا شوق ہے، تو فلاسفی میں بھی ایرسٹاٹل، پلیٹو سے لے کر اب تک کے نئے تھنکر جو ہیں یورپ امریکہ میں، ان کی کتابیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ اسی طرح شاعری میں ورڈزورتھ، ایڈگر الن پو، رابرٹ فراسٹ وغیرہ کے اینتھالوجیز بھی ہیں، اور تازہ ترین جو لکھنے والے ہیں امریکن، یورپین، کینیڈین، چائنیز اور جرمن، ان شعراء کی بھی اینتھالوجیز ہیں۔ ادھر ہمارے پاس یہ پرشین کے، فارسی کے حافظ، مثنوی، مولانا رومی سے لے کر شعر نو، تازہ ترین جو وہاں کے شاعرات اور شعراء ہیں، ایون یہ جو انقلاب ایران ہے اس کے بعد بھی، تو ان کے بھی مجموعے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان مختلف زبانوں میں کیا سوچا جا رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے، نوجوان نئی نسل کون سے شاعری، کون سے موضوعات کو پسند کرتی ہے اور کن میں مزید دلچسپی لیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی ایک خاص طور پر شوق ہے کہ پاکستان کی جنہیں بعض علاقائی زبانیں کہتے ہیں، بعض دوسری کہ میں تو انہیں قومی زبانیں کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا، کہ وہ ظاہر ہے کہ پاکستان جب آپ معرض وجود میں آیا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ ہمارے پنجابی، سرائکی، پشتو، سندھی، بلوچی، گلگتی، وسلی، شینا، کشمیری، یہ زبانیں صدیوں سے ان میں لکھا جا رہا ہے، اور مالا مال ہیں یہ پورے علم و دانش سے، قصے خوانی سے، افسانے بھی ہیں ان میں، ناول بھی ہیں، اور پرانی جو پنجابی میں واریں کہلاتی تھیں وہ بھی ہیں، اور صوفیائے
کرام بھی ہیں، بلے شاہ، سلطان باہو، اور اپنے اپنے علاقے کے، اور یہ کچھ اس میں مغل دور کے ہیں، کچھ انگریزوں کے زمانے کے، لیکن مزاحمت ان میں بھرپور ہے۔ اور جس طرح سے بلے شاہ اور سلطان باہو نے، شاہ حسین نے اس وقت کی تصاویر کھینچی ہیں کہ کیا لوگوں میں جذبات تھے، خواتین میں، لڑکیوں میں، ترنجن پہ، کنووں پہ، تو وہ پورا ایک ویڈیو بہت اچھی بن جاتی ہے ان چیزوں سے۔ تو یہ آپ کو کسی بھی ملک کے سیاسی، سماجی، عمرانی رجحانات کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس دور کی شاعری کو پڑھیں۔ اردو میں بھی ولی دکنی سے لے کر اب تک غزل میں خاص طور پر بہت زیادہ مزاحمت ملتی ہے آپ کو، چاہے وہ میر صاحب کی غزل ہو، مصحفی، سودا، اور خاص طور پر غالب۔ پھر اس کے بعد اقبال کے یہاں جدید حصریات بھی ہیں، چونکہ وہ فلسفہ پڑھ کر آئے تھے جرمنی سے اور دوسرے مقامات سے۔ پھر خاص طور پر انہیں جو مولانا رومی سے ایک خاص تعلق تھا، خاطر خاص تھا، اس نے بھی ان کے فکر کو اور روحانی سفر کو بہت جلا دی۔ تو ان کے ہاں بھی آپ کو بہت زیادہ ایک تنوع ملتا ہے۔ اب ہم جب یہ کتاب میلہ ہوتا ہے دسمبر میں کراچی میں ایکسپو سینٹر میں، تو اس وقت ماہنامہ اطراف بھی سن 2015 سے کتاب نمبر بڑے اہتمام سے شائع کرتا ہے۔ اس دفعہ ابھی سے ہم نے کوششیں شروع کی ہیں، تو یہ جو ہے کہ اس دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا میں جہاں اردو پہ بہت جبر بھی کیا جا رہا ہے، محدود کیا جا رہا ہے، لیکن کتنے کتابوں کی دکانیں، تو آرٹیکل ہم نے خاص طور پر کوشش کی ہے۔ پروفیسر اختر الواسع جو جامعہ ملیہ میں بھی پڑھاتے رہے، مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے وائس چانسلر رہے ہیں، ان سے تعلق خاص ہے اور وہ اطراف پہ بڑا کرم کرتے ہیں۔ انہوں نے اتنی دلچسپی لی ہے کہ ہمیں پورا کولکتہ سے، دکن سے، بھوپال سے اور بہار سے، وہاں سے نہ صرف کتابوں کی دکانیں کہاں کہاں ہیں، پبلشر کون کون سے ہیں، پھر اس وقت جو لوگ بھی اردو صحافت میں ہیں اور جو بھی کتابیں جن کی چھپ رہی ہیں، ان سب کے بارے میں مختصر تعارف تصاویر کے ساتھ بھیجا ہے، اور مسلسل بھیج رہے ہیں۔ بہت کرم ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ماہنامہ اطراف کا کتاب نمبر پورے بر صغیر میں جو بھی علم و ادب سے وابستہ شعبے ہیں، دکانیں ہیں، بازار ہیں، ان کا ڈیٹا ایک ہی نمبر میں جمع ہو جائے۔ کولکتہ میں شہناز نبی کولکتہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کی سربراہ ہیں، ایک بار پاکستان آ چکی ہیں، ان سے بھی درخواست کی تھی اور ان سے یہی کہا تھا کہ ہمیں صرف اردو نہیں، اردو، بنگلہ، انگریزی اور دوسری زبانوں کی کتابیں جن دکانوں پہ ملتی ہیں ان کے بارے میں تعارف بھیجیں۔ ان کا مضمون بھی بہت جامع ہے۔ پاکستان میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچی، سندھی، گلگتی، پشتو، یہ ہند کو، سرائکی، ان کتاب میں جو کتابیں چھپ رہی ہیں، جو لوگ لکھ رہے ہیں، تازہ لکھنے والے، متقدمین، متاخرین، ان کا بھی ذکر ہو، تاکہ ایک جامع نمبر میں یہ سارا ڈیٹا محفوظ ہو جائے۔ تو یہ دور تو ڈیجیٹل ہے، آن لائن ہے،
لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ آن لائن میں ڈیجیٹل میں بھی اصل چیز کنٹینٹ ہے، تو ماہنامہ اطراف کے کتاب نمبر کی کوشش ہوگی کہ ہم اس میں کنٹینٹ زیادہ سے زیادہ دیں جو ہمارے چینلوں کے بھی کام آئے، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، یوٹیوبرز کو بھی مل سکے، اور یہ بھی دنیا پر واضح ہو جائے کہ پاکستان کی تینوں نسلیں جو اس وقت بزرگ ہیں ہمارے 60 سال 65 سال سے اوپر والے، اس کے بعد یہ درمیان کی عمر کے 40 سے 65 سال تک، پھر نوجوان 15 سے، بلکہ اس سے بھی بچے بھی کتابوں میں دلچسپی لیتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، کتابوں کے لیے کام بھی کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی، ان کے لیے تینوں نسلوں کے لیے ہم یہ ہمارا نمبر ماہنامہ اطراف کتاب نمبر 2024 ایک جامع مستند دستاویز ہوگا۔ تو آج کے لیے آپ سے کتاب کے بارے میں، پاکستان میں کتاب کی صورتحال پر بات کی ہے۔ خود اطراف مطبوعات بھی اب تک 8-10 کتابیں شائع کر چکے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو معلومات ہم اپنے رسالوں میں دے رہے ہیں ان کو پھر کتابی شکل میں بھی محفوظ کر لیں۔ تو ایک فرحت نصیب کتاب ہماری آ چکی، پروفیسر فرحت عظیم کی خود نوشت ہے۔ ایک اقبال یوسف صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کے 50 سال پہلے قسط وار چھپتی رہی۔ غذائیت میں افادیت ایک بہت ہی منفرد متنوع کتاب ہے جو سید ارتقاء احمد زیدی، جوائنٹ سیکریٹری حکومت پاکستان شعبہ تجارت کے، وہ تحقیق کرتے رہے سبزیوں پر، پھلوں پر، بیج، خشک میوہ، وٹامنز، تو وہ بھی کتاب غذائیت میں افادیت بہت خوبصورت چھپ کر آ چکی ہے۔ ایک تازہ ترین ہے مال گاڑی میں امانتیں، بہت ہی منفرد، کہ ہمارے حنیف بندھانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ، ان کے والد محترم چودھری محمد اسماعیل کو 1947 میں کنٹریکٹ ملا تھا کہ جن سرکاری افسروں نے کو آپٹ کیا ہے پاکستان کو، تو ان کے کتابیں، بنگلے اور سامان، بنگلے کا فرنیچر، وہ دہلی ریلوے اسٹیشن سے ریل کے ذریعے انہوں نے کراچی کینٹ اسٹیشن تک پہنچانا تھا۔ بہت بڑا ایگریمنٹ تھا، بہت ہی دلچسپ، اس میں جزئیات ہیں۔ 11 آنے فی من، 16 روپے فی ویگن، تو آپ اس تصور بھی نہیں کر سکتے کس طرح انہوں نے بل سبمٹ کیا، بل کب ملا، یہ ساری چیزیں اس کتاب میں ہیں۔ اور ابھی بھی ہم مزید کتابیں بھی تیار کر رہے ہیں، جو کتاب میلے کے لیے پوری تیاری ہے کہ 8-10 کتابیں ہماری ہونی چاہیے۔ اسی اثنا میں مکرم سلطان بخاری صاحب نے اپنے عظیم والد جو ہے کامریڈ جمال الدین بخاری، ان کے بارے میں جو ہے مختلف کمیونسٹ لیڈرز کے لکھے ہوئے مضامین یکجا کیے، وہ کتاب بھی انشاءاللہ وہاں دستیاب ہوگی کتاب میلے میں۔ تو یہ کتاب میلے کے لیے ہم بھی بہت تیاری کر رہے ہیں۔ لاہور، پشاور، سندھ سے سب آئیں گے پبلشرز، تو آپ بھی ابھی سے تیاری کریں اس کے لیے، اور ہم آپ کا استقبال کریں گے اطراف کے اسٹال پر انشاءاللہ۔